علم بدی یا علم معنی بدی کے تحت کلام میں لائے گئے تمام خواص کو عام زبان میں صنائع اور بدائع کہتے ہیں۔ علم بدی میں کلام میں استعمال ہونے والی صنعتوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے، یعنی جتنی بھی صنعتیں ہیں ان سب کا مطالعہ کیا جاتا ہے، جیسے کہ صنعت قلمی ہے اور صنعت ایہام ہے، صنعت تجنیس و طعام ہے، وغیرہ وغیرہ جتنی بھی صنعتیں ہیں وہ سب صنائع و بدائع میں آتی ہیں۔ صنائع و بدائع کو شاعری کا زیور کہا جاتا ہے۔ جس طرح عورتیں اپنے آپ کو زیورات سے سجاتی ہیں، اسی طرح شعر کو صنائع و بدائع سے سجایا جاتا ہے، یعنی عورت اپنی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے جس طریقے سے میک اپ کرتی ہے اور اس کو دوبالا کرتی ہے کسی بھی پارٹی میں جانے کے لیے، اسی طرح سے شاعر اپنے شعر کو خوبصورت بنانے کے لیے اس میں صنائع و بدائع کا استعمال کرتا ہے۔ صنائع کے دائرے میں لفظی سجاوٹ اور حسن کے وسائل آتے ہیں، بدائع سے معنی کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے۔ صنائع صنعت سے بنا ہے، یعنی کہ صنعت جو ہے واحد ہے اور صنائع جو ہے جمع ہے۔ صنعت کی جمع کیا ہے؟ صنائع ہے، جس کا مطلب ہے کاریگری۔ صنعت کے معنی کیا ہیں؟ کاریگری کے ہیں۔ اور بدائع بدی کی جمع ہے، جس کے معنی ہیں انوکھی اور تازگی رکھنے والی چیز۔ شعر میں دو طرح کی صنعتیں ہوتی ہیں، معنوی اور لفظی، یعنی کہ صنائع معنوی اور صنائع لفظی، یہ دو طرح کی صنعتیں ہوتی ہیں۔ تو آئیے دو طرح کی صنعتیں دیکھیے۔ صنائع معنوی، شعر میں ایسے الفاظ اور ایسی تراکیب کا استعمال کرنا جن سے مجموعی طور پر دو معنی یا دو مفہوم پیدا ہوں، یعنی کہ دو مطلب پیدا ہوں۔ کیوں کر اس بت سے رکھوں جان عزیز، کیا نہیں ہے مجھے ایمان عزیز، یہ غالب کا شعر ہے۔ اور دیکھیے اس کا ایک مفہوم تو اس کا یہ ہے کہ اگر اس بت سے جان عزیز رکھوں گا تو وہ ایمان لے گا، مگر ایمان مجھے جان سے زیادہ عزیز ہے، اس لیے اس بت کی بنسبت جان کو عزیز نہیں رکھوں گا۔ دوسرا مفہوم اس کا، یعنی کہ دوسرا مطلب اس کے شعر کا یہ نکلتا ہے کہ اس بت سے جان عزیز نہ رکھنا ہی عین ایمان ہے، لہٰذا اس سے زیادہ جان عزیز نہیں رکھوں گا، یہ اس کا دوسرا مطلب ہے۔ استتبا ممدوح کی تعریف ایسے الفاظ میں کی جائے کہ ایک تعریف سے دوسری تعریف بھی از خود پیدا ہو جائے، یعنی کہ خود سے پیدا ہو جائے۔ از خود یعنی کہ خود سے پیدا ہو جائے، از معنی سے۔ صنائع لفظی سے مراد وہ خوبیاں جو لفظوں کو خاص رعایتوں اور ہنرمندی کے ساتھ برتنے سے وجود میں آتی ہیں، جیسے تجنیس، ایسے دو الفاظ جو صورت یا تلفظ کے اعتبار سے مشابہ ہوں مگر ان کے معنی مختلف ہوں۔ بھیجی ہے جو مجھ کو شاہ جمجا نے دال، ہے لطف و عنایات شہنشاہ پہ دال، غالب کا یہ شعر ہے۔ اور دوسری ہے تقریر یا تکرار۔ تقریر یا تکرار یعنی کہ دو لفظوں کو جو ایک ہی معنی رکھتے ہوں شعر میں یا مصرعوں میں برابر برابر جمع کرنا دوسرے لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ جب کسی شعر یا مصرعوں میں ایک لفظ کی تکرار کی جائے یعنی بار بار آئے، جیسے عالم عالم، عشق و جنوں ہے دنیا دنیا، وحشت ہے، دریا دریا روتا ہوں، صحرا صحرا تہمت ہے۔ یہ دیکھیے بار بار آیا ہے یہ لفظ، دنیا دنیا، عالم عالم، دریا دریا، صحرا صحرا، یہ تکرار ہے۔ مجاز مرسل، اس میں لفظ کو حقیقی معنی کے بجائے صرف مجازی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے حقیقی و مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق نہیں ہوتا بلکہ کسی دوسری طرح کا تعلق ہوتا ہے، جیسے نالا بہہ رہا ہے، ہانڈی پک گئی۔ ان مثالوں میں نالا، ہانڈی سے مراد پانی اور سالن ہے۔ مبالغہ، مبالغہ کسے کہتے ہیں؟ یہ سب صنائع بدائع میں ہے دوستو۔ کلام میں بات کو بڑا چڑھا کر پیش کرنا صنعت مبالغہ کہلایا جاتا ہے۔ کہ گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر،
بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانا زمین پر۔ انیس کا ہے یہ مرثیے کا شعر، یہ بھی انیس کا ہے۔ دیکھیے، گر چشم سے نکل کر ٹھہر جائے راہ میں، پڑ جائیں لاکھ آب لے پائے نگاہ میں، پانی تھا آگ گرمی روز حساب تھی، ماہی جو سیخ موج تک آئی کباب تھی۔ جو یعنی کہ اتنی شدت کی گرمی تھی تو جو سیخ تھی وہ بھی کباب کی طرح گرم تھی۔ اوپر کے اشعار میں گرمی کی شدت کو ظاہر کرنے کے لیے دانے کا زمین پر گر کر بھن جانا، پائے نگاہ میں لے پڑنا اور مچھلی کا سیخ موج تک آ کر کباب بن جانا بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کی مثالیں ہیں۔ ایہام کے معنی ہیں شک یا وہم میں ڈالنا، شک یا وہم میں ڈالنا ایہام گوئی۔ کلام میں ایسا لفظ لانا جس کے دو معنی ہوں، ایک قریب کا اور دوسرا دور کا، یعنی کہ بعید کا، اور شعر کا مطلب دور کے معنی سے نکلتا ہو، اسے صنعت ایہام کہتے ہیں۔ کیسے ہے دیکھیے، یہ شعر ہے صنعت ایہام کا کہ بستے ہیں تیرے سائے میں سب شیخ و برہمن، آباد تجھی سے تو ہے گھر دیر و حرم کا۔ اس شعر میں سائے کے دو معنی ہیں، ایک وہ جو دھوپ کے مقابل ہوتا ہے اور دوسرا سائے کا مطلب تحفظ یا پناہ کے ہیں، یہاں سائے کا مطلب تحفظ ہی ہے۔ دوسرا شعر دیکھیے، سرخی اڑی تھی پھولوں سے سبزی گیا سے، پانی کنوؤں میں اترا تھا سائے کی چاہ سے۔ مرات النظیر کے معنی ہیں رعایت کرنا، یعنی کسی چیز کی رعایت کرنا یا جمع کرنا، مثلاً ایسی چیزوں کے نام یکجا کرنا جن میں باہمی مناسبت ہو، مثلاً برگ، گل، چمن، شاخ، پھل، پھول وغیرہ۔ کلام میں مرات النظیر سے مراد ایسی چیزوں کا ذکر ہے جن میں آپسی مناسبت یا تعلق پایا جائے مگر یہ تعلق تضاد کا نہ ہو، مثلاً درج ذیل شعر دیکھیے۔ خط بڑھا زلفیں بڑھی، کاکل بڑھے گیسو بڑھے، حسن کی سرکار میں جتنے بڑے ہندو بڑھے۔ یہ دیکھیے، اس شعر میں خط، زلفیں، کاکل، گیسو باہمی مناسبت پائی جاتی ہے۔ رعایت لفظی کلام میں ایک لفظ کی رعایت یا مناسبت سے دوسرا لفظ لانا، مثلاً یہ شعر دیکھیے، سر تا قدم زبان ہیں جو شمع گو کہ ہم، پر یہ کہاں مجال جو کچھ گفتگو کریں۔ انیس کا یہ شعر ہے۔ اور تضاد کے معنی ہیں بالکل الٹا، یعنی کہ اپوزٹ۔ کلام میں ایسے الفاظ کا لانا جو ایک دوسرے کی ضد ہوں، اسے صنعت تضاد کہتے ہیں۔ جیسے دیکھیے، اس میں شعر ہے کہ طول غم حیات سے گھبرا نہ اے جگر، ایسی بھی کوئی شام ہے جس کی سحر نہ ہو جگر۔ مراد آبادی کا شعر ہے، اس میں صنعت تضاد ہے۔ تلمی کے بارے میں آپ نے بہت پڑھا ہوگا کہ تلمی کلام میں کسی مشہور واقعہ، مقام، نام یا کسی روایت کی طرف اشارہ کرنے کو تلمی کہتے ہیں۔ اس اشارے کے پیچھے وہ پورا قصہ ہوتا ہے جس کی طرف دراصل شاعر اشارہ کرنا چاہتا ہے۔ اس پورے قصے کو جانے بغیر نہ تو شعر کا مطلب بخوبی سمجھ میں آتا ہے اور نہ ہی شعر کے اندر لائی گئی صنعت تلمی کا پورا لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیے، یہ شعر ہیں تلمی کے، ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، غالب کا شعر ہے یہ۔ نار نمرود کو کیا گلزار تو نے اور دوست کو یوں بچا لیا تو نے۔ دیکھیے، ابن مریم یہ تلمی ہے، نار نمرود بھی تلمی ہے، یہ تاریخی نام ہے۔ کشتی مسکین جان نوپاک و دیوار یتیم، علم موسیٰ بھی ہے تیرے سامنے حیرت فروش۔ یہ سب چیزیں جو ہیں دوستو، یہ تاریخی نام آ رہے ہیں تو یہ تلمی ہے۔ ان اشعار میں ابن مریم، نار نمرود، کشتی مسکین، جان پاک اور دیوار یتیم میں مختلف واقعات پوشیدہ ہیں، اس لیے یہ تلمیحات ہیں۔ تجنیس کے لغوی معنی ہیں ایک جیسا یا یکساں۔ یہ صنائع لفظی کی ایک قسم ہے جس سے مراد ہے کلام میں ایسے الفاظ کا لانا جو بظاہر
ایک جیسے ہوں لیکن معنی کے اعتبار سے مختلف ہو۔ شعر دیکھیے کہ کہا دل نے میرے دیکھی جو وہ مانگ کہ ہے یہ رات آدھی کچھ دعا مانگ۔ اس میں مانگ جو ہے دوستو یہ ہے تجنیس۔ تجنیس کا یہ دوسرا شعر ہے کہ تمہاری مانگ ہی دل مانگ لے گی، یہ چوٹی کس لیے پیچھے پڑی ہے مانگ۔ اس میں یہ تجنیس ہے۔ ان اشعار میں خط کشیدہ الفاظ مانگ ایک جیسے ہی ہیں مگر ان کے معنی الگ ہیں۔ تجاہل عارفانہ۔ تجاہل عارفانہ ثنائے معنوی کی ایک اہم قسم ہے۔ کلام میں کسی ایک بات کا اظہار کرنا جس کے متعلق شاعر جان کر بھی انجان بنتا ہے، اس کو تجاہل عارفانہ کہتے ہیں۔ جیسے دیکھیے یہ شعر ہے غالب کا، پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کون بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا۔ یعنی کہ خود غالب سوال کر رہے ہیں کہ پوچھتے ہیں کہ غالب کون ہے، کون بتلاؤ کہ ہم بتلائیں، یعنی کہ ہم ہی بتلائیں کہ ہم ہی غالب ہیں، جان بوجھ کر انجان بن رہے ہیں۔ غالب کہتے ہیں کہ محبوب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں کون ہوں، پھر وہ انجان بن کر پوچھ رہے ہیں، یعنی محبوب ان سے پوچھ رہا ہے، انجان بن کے پوچھ رہے ہیں کہ غالب کون ہے۔ اس کو تجاہل عارفانہ کہتے ہیں۔ اردو کے دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ایم خورشید خاں کا اردو ادب یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو ایک بار دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں 8477965321 پر۔